إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر بہت سی چیزوں کی قسم کھا کر کوئی بات بیان کی ہے. اللہ اپنی مخلوق میں سے اگر کسی چیز کی قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کوئی دلیل پیش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر اس کو دلیل بنایا ہے. اس لیے ان قسموں کو جن جن چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے اسے استدلالی قسم کہا جاتا ہے. یعنی اس کی قسم کھا کر اللہ نے اس سے ایک دلیل لی ہے اور اپنے بندوں کو سمجھایا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا کسی بات کو تاکید کرنا ہے، مؤکد کرنا ہے. اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب بھی کبھی قسم کھائیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہ کھائیں، کیونکہ ہماری قسم کے اندر عظمت ہے اور عظمت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے. اس لیے فرمایا کہ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا.
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اپنے کسی بڑے کی قسم کھائی تو آپ نے وہیں روک دیا، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے روک دیا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، کسی بڑے کی قسم کھاؤ، کوئی کسی مقدس جگہ کی قسم کھائے، کسی نبی یا رسول یا کسی ولی یا کسی پیر کی قسم کھائے، اس سے اللہ نے منع کیا۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ، جس آدمی کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو یا تو وہ اللہ کی قسم کھائے یا پھر وہ خاموش رہے، حتی الامکان کوشش کرے کہ اسے قسم نہ اٹھانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بعض دفعہ جو بعض چیزوں کو بیان کیا ہے اس میں انسان کو دعوت فکر دی گئی کہ انسان اس حوالے سے تھوڑا سا سوچے، اور بعض اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثالیں بیان کی، تو مثال بیان کرنے کا بھی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مالک حقیقی کو پہچانے، اور اس مثال کی روشنی کے اندر اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا کہ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں۔ جانوروں میں صرف دو جانور ایسے ہیں جو ہانپنے کے باوجود بھی دوڑنا بند نہیں کرتے، یہ وصف یا کتے میں ہے یا گھوڑے میں، لیکن چونکہ جو بات بیان آگے کی جا رہی ہے اور انسان کو ایک تقابل دکھایا جا رہا ہے، اس لیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک حلال جانور کی مثال بیان کی۔ ایک قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگ جاتا ہے، اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں، 1 صدی گزری تو گھوڑے کا استعمال بہت کم ہو گیا، اس کی جگہ پر اور بہت ساری چیزیں سواریوں کے اعتبار سے بھی اور میدان کاردار کے اعتبار سے، جہاد کے اعتبار سے بھی بہت ساری چیزیں اس کے بدلے میں آ گئی، وگرنہ اس سے پہلے لوگ گھوڑے کو پالنا اور گھوڑے کی ٹریننگ کرنا، گھوڑے کو تیار کرنا، کیونکہ یہ جہاد کا جانور ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کو گھوڑے کی پیشانی میں رکھ دیا۔ تو فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو چلتے چلتے ہانپنے لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی رکتا نہیں۔ فالموریات قدحا، یہ گھوڑا چلتے چلتے سخت زمین پر، چٹان پر جب چلتا ہے تو بعض دفعہ اس کے دوڑنے سے اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ان گھوڑوں کی قسم جو اپنے چلنے سے اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں پیدا کرتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اس گھوڑے کی قسم جو گھوڑا جس کو آدھی رات کے وقت اٹھا کر اس کا مالک اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا، اسے ایڑ لگا دی تو گھوڑے نے اس موقع پر چلنے سے انکار نہیں کیا،
بلکہ وہ اپنے آرام کو اپنے مالک کے اشارے پر ختم کر دیتے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فرمایا یہ اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنے والا ہے کہ یہ اپنے دوڑتے سے غبار اڑاتا ہے۔ جب ظاہر مٹی میں چل رہا ہے تو تیز دوڑنے کی وجہ سے ساری فضا غبار آلود ہو جاتی، اور غبار آلود جب ہر جگہ دھند اور مٹی نظر آنے لگے تو انسان بھی بعض دفعہ چلنے سے رک جاتا ہے، لیکن فرمایا یہ پھر بھی چلتا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فرمایا کہ یہ گھوڑا دشمنوں کی جماعت کے اندر کود پڑتا ہے۔ اس کا مالک جب اس کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، مالک کے ہاتھ میں اسلحہ بھی ہے، مالک نے ڈھال بھی پہنی ہوئی ہے، ڈھال بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے، زرہ بھی موجود ہے، مالک فل اپنے آپ کو حملے سے بچاؤ کی پوزیشن میں ہے، لیکن یہ گھوڑا، اس کے جسم پر کوئی ایسی بچاؤ کی چیز نہیں، لیکن یہ پھر بھی اپنے مالک کے اشارے پر دشمنوں کی صفوں میں کود جاتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا۔ یہ کچھ صفات گھوڑوں کے تعلق سے بیان کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے۔ ذرا اس تقابل پہ غور کریں، کہ گھوڑے کو انسان نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن گھوڑے کو انسان نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے چند روپوں کے اندر اس گھوڑے کو کسی دوسرے شخص سے خریدا ہے، اور وہ پیسے بھی گھوڑے کو نہیں ملے، اس کے سابقہ مالک کو ملے۔ یہ گھوڑا اس انسان کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے اس کے اشارے پر، یہ انسان اس گھوڑے کو کیا دیتا ہے؟ چارہ، پانی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں دیتا، بس وہ اس کا یہی خیال رکھتا ہے۔ اب تقابل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اندر اتنی بھی وفاداری نہیں جتنی اس گھوڑے کے اندر۔ یہ گھوڑا تمہارے اشارے پر کیا کچھ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دیتا، حتیٰ کہ بعض دفعہ بعض جنگوں کے اندر ایسے واقعات بھی ہوئے کہ گھوڑے نے یہ دیکھا کہ اس کا مالک زخمی ہو گیا ہے تو وہ اس میدان سے اس کو بچا کر لے گیا کہ میرا مالک کسی طرح بچ جائے۔ یہ شعور اس کے اندر ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر بے شمار احسانات بھی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو اپنے اوپر شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ انسان کے اوپر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا انسان کو ادراک نہیں، احساس نہیں۔
لیکن جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتیں کی۔ یہ سانس کا آنا اور جانا یہ کوئی معمولی نعمت ہے؟ اس سانس کے لینے میں آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ آپ سو رہے ہیں پھر بھی یہ سانس چل رہا ہے، آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ کا دماغ کسی حد تک کام کر رہا ہے، آپ کا جگر کام کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب کسی انسان کا سانس رک جائے، سانس لینے میں تکلیف ہو، پھر اسے پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں نے تو کبھی اس تعلق سے قدر ہی نہیں کی۔ فرمایا کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس میں غور تو کرے۔ یہ انسان جس کے کھانے اور پینے کے لیے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا، کھانے کے لیے بھی پینے کے لیے، لیکن ان دونوں چیزوں کے نکلنے کے لیے اللہ نے دونوں راستے الگ الگ بنائے۔ اللہ کی ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی بندہ اگر شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ کیا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنی زیادہ عبادت کرنے والے، آپ رات کی تاریکی میں نماز پڑھتے اور پھر اپنی دعا کے اندر یہ الفاظ کہتے کہ اللہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا اور تیری اس طرح کا شکر، تیری اس طرح کی حمد نہیں کر سکتا جو تو نے اپنے آپ پر کی۔ انہیں تو بڑے احسانات کیے۔ سب سے بڑا فرق انسان اور گھوڑے کے تعلق سے یہ ہے کہ گھوڑا آپ کا غلام ہے، اسے آپ نے خریدا ہے، لیکن آپ اس کے حقیقی مالک نہیں، مجازی مالک ہیں۔ اس کو آپ نے بنایا نہیں، اس کو آپ نے پیدا نہیں کیا، تو آپ اس کے مجازی مالک ہیں، اور اللہ رب العزت انسان کا حقیقی مالک ہے۔ فرق کو سمجھے، مجازی مالک کا غلام اتنا وفادار ہو تو حقیقی مالک کا غلام کتنا وفادار ہونا چاہیے۔ حقیقی مالک کا غلام کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے انعامات سے نوازا ہے۔ کتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے ان احسانات کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کی نافرمانی اور معصیت سے بچے، اپنے آپ کو ہوشیار، دانا، بینا اور چالاک نہ سمجھے۔ کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر بے ایمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اور اس کو اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری کاریگری ہے،
میں نے اسے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور چھپ کر گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری عقل مندی ہے، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میرے بارے میں کسی کو پتہ نہیں۔ اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جب انسان میں صحیح معنی میں پیدا ہو جائے، پھر حقیقی معنی میں اس کے اندر تقوی ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انسان اللہ سے کیسے چھپ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ انسان حیا کرے، حیا ہر چیز کی اصل ہے، اور فرمایا کہ جب حیا کا موقع آ جائے، اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب تو میں صرف اکیلا ہوں، تنہا ہوں، فرمایا تنہائی میں بھی اللہ سے حیا کرے۔ تنہائی میں بھی جب کوئی نہ ہو، صرف وہ اکیلا ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بے لباس ہو کر گھومتا رہے کہ میں تو اکیلا ہوں۔ فرمایا اس موقع پر بھی اس کو حیا کرنی چاہیے۔ فرمایا انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے کہ وہ اس تقابل کو سامنے رکھے کہ ایک جانور میں اتنی وفاداری اور ایک انسان جو دانا اور بینا ہے، سمجھدار ہے، عقل اور شعور رکھتا ہے، وہ اتنا ناقص ذہن کیوں ہے؟ وہ اس حوالے سے کیوں نہیں سوچتا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کا بڑا ہی حریص ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ جو مال کی محبت اور مال کی جو حب ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ مال کا بڑا حریص ہے، اتنا حریص ہے کہ فرمایا لو کان ابن آدم وادیان من ذہب، آدم کے بیٹے کو اگر اللہ تعالیٰ سونے کی 2 وادیاں عطا کر دیں، وادی کہتے ہیں 2 پہاڑ کے درمیان جو خالی حصہ ہوتا ہے، یہ خالی حصہ سارا سونے کا بھرا ہوا ہو، فرمایا لابتغى الثالثہ، تو وہ تیسرے کی آرزو کرے گا کہ ایک اور مل جائے، 3 ہوگی تو سوچے گا کہ 4 مل جائے۔ کئی لوگوں کو اللہ نے اتنا نوازا، اتنا دیا، انہیں خود نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنا مال، لیکن حرص ہے کہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کی۔ یہ قبر کی مٹی میں جب تک نہیں جاتا اس وقت تک حرص ہے۔ یہ مال کی اس طرح کی محبت، پھر اس میں یہ قطعاً معاملہ نہیں کہ یہ مال کیسے آ رہا، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، مال آنا چاہیے۔ جو بھی ذریعہ ہو بس مال ملنا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم کا وہ حصہ جنت میں نہیں جائے گا نوبت من سحت، جو حرام مال سے پروردہ ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ پیغمبر اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ جو 6 میل کے طول اور عرض میں پھیلا ہوا ہے یہ میں سونے کا بنا دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تمنا نہیں کی، بلکہ فرمایا کہ میں یہ لے کر کیا کروں گا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے ایک دن کھلائے اور ایک دن مجھے بھوکا رکھے۔ تو کھلائے تو تیرا شکر ادا کروں، تو بھوکا رکھے تو تجھ سے مانگوں، صبر کروں۔ یہ کیسی حرص ہے اس مال کے تعلق سے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی۔ امہات المومنین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی تمام بیویوں کے بارے میں ایک دن فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے جس سے میری ملاقات ہوگی وہ تم بیویوں میں سے وہ ہے جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے۔ امہات المومنین نے سب نے ایک دوسرے کے اپنے ہاتھ ناپے تو سب سے زیادہ لمبے ہاتھ سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے، کیونکہ وہ قد کے اعتبار سے بھی بلند قد تھی، جسیم تھی، بھاری جسم تھا، تو لا محالہ ان کے ہاتھ بھی بڑے ہونے تھے۔ امہات المومنین یہ سمجھتے تھے کہ اب جس کا انتقال ہوگا وہ سودا ہے، لیکن سب سے پہلے جس بیوی کا انتقال ہوا وہ زینب بنت جہش ہے۔ پھر غور کیا گیا تو پتہ چلا زینب بنت جہش اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتی، صدقہ و خیرات بہت کرتی، اور اللہ کے نبی کی مراد یہ تھی، ہاتھ کے لمبے ہونے سے مراد ظاہری ہاتھ کا لمبا ہونا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وظائف مقرر ہوئے سالانہ، ہر ایک بیوی کو 12,000 درہم ملتے سالانہ، ماہانہ 1,000 درہم ہو۔ صحابہ کرام اس حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانیاں ہیں، ان سے جو خدمت ہوتی وہ بھیجتے۔ امہات المومنین اس تعلق سے کیا کرتی؟ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مسئلے میں پیچھے نہیں تھی، بعض دفعہ قرض لیتی اور پھر خیرات کر دیتی، پھر پیسے آ جاتے پھر لوٹا دیتے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ
جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے حصے میں کچھ مال آیا جو ان کے خرچ کے علاوہ تھا۔ فجر کی نماز کے بعد جب یہ مال پہنچا تو آپ غصے ہو گئے، فرمایا کہ میرے گھر میں اتنا مال، کیا عمر نے میرے گھر کو بیت المال سمجھ لیا ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ نہیں، یہ آپ کے حصے میں آنے والا مال ہے، جو تمام بیویوں کے حصے میں آیا ہے، فلاں فتوحات کے حوالے سے یہ مال تقسیم ہوا۔ فجر کی نماز کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ اور آپ مصلی پر بیٹھی، اسی موقع پر ہاتھ اٹھاتی ہیں اور یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ اب زندگی میں دوبارہ کبھی مجھے اس طرح کا مال نہ دکھانا۔ اور پھر ایسا ہی ثابت ہوا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان بڑا ہی اللہ کا ناشکرا ہے اگر انسان اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے اس پر کیا احسانات ہیں، کیا انعامات ہیں، پھر وہ اپنی ہر عبادت کو، ہر عمل کو اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مقابلے میں کم تر سمجھے، اور ہمیشہ یہ سمجھے گا کہ میں نے تو اللہ کا کوئی حق ادا ہی نہیں، مجھ سے تو کوئی عمل ہوا ہی نہیں۔ آج ایک انسان صرف نماز پڑھ لے تو نماز پڑھ کر وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا احسان کر لیا، روزے رکھ لے تو وہ سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا۔ یہاں اعمال ہیں اور پھر اعمال میں دوام ہے، ہمیشگی ہے اور کوئی شکوہ نہیں ہے۔ انسان جو اللہ کا ناشکرا ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور فرمایا یہ انسان خود اس بات پر گواہ بھی ہے، یہ انسان خود اس بات پر گواہ بھی ہے کہ وہ واقعتاً ناشکرا ہے، انسان کو اس کا اعتراف بھی ہے۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بنے۔ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات، ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ سب سے بڑی نعمت ایک انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دین عطا کیا، اسے مسلمان بنایا ہے۔ یہ نعمت دنیا کے اندر انسان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں، جتنے انسان ہیں، جتنے ان کے پاس اسباب اور وسائل ہیں، ان سب کے مقابلے میں اللہ کی دی گئی یہ ایک نعمت ہی اتنی بڑی ہے کہ انسان اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام اللہ کے راستے میں ہوتے اور بے ساختہ ان کی زبانوں سے یہ بات ایک ترانے کے طور پر نکلتی کہ لولا اللہ ما اہتدینا، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ ہم زکوٰۃ دیتے۔
نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم کوئی اور خیر کا کام کرتے۔ اے اللہ تو ہم پر سکینت کو نازل فرما، اے اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما کہ تو نے اتنی بڑی دولت جو دی ہے یہ ہم سے چھین نہ لینا، ہمارا اس پر خاتمہ کرنا، اس پر موت آ جائے یہ ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی۔ اور اگر ہمیں کبھی کفر کی طرف جھونکا گیا، کفر میں ڈالا گیا، تو ہمارا یہی اعتقاد ہے، یہی یقین ہے، ہمارا یہی جواب ہے کہ ہم نے اس کا انکار کر دینا۔ جو چیز یا اللہ تجھ سے، تیرے دین سے دور لے جائے، ہم اس کے انکاری ہیں۔ اللہ رب العزت اس زاویے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔